بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ حضرت یوحنا علیہ السلام ایک عظیم خاتون تھے جن کے جانب اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی تھی۔ بعض روایات میں آپ کا نام گرامی یوکابد بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ وہ عظیم ماں ہے جن کے جانب اللہ پاک نے وحی کی۔ اب یہ وحی یا الہام کی کون سی قسم تھی، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ پر اللہ تعالیٰ نے الہام کیا تھا۔ آپ کے شوہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا۔ آپ نہایت دیندار اور پرہیزگار خاتون تھے۔ جس دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی وقت قریب آیا، اس وقت مصر پر فرعون کی حکومت تھی جو کہ نہایت ظالم بادشاہ اور خدائی کا جھوٹا دعوے دار تھا۔ اس وقت خدا کے نام لیوا اس کی محکوم تھے۔ ایک بار اس نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی جانب سے ایک آگ بڑکی جو مصر کی ہر قبطی کی گھر میں گھس گئی، لیکن بنی اسرائیل کی مکانات اس سے محفوظ رہی۔ یاد رہے کہ مصر کے قدیم باشندے قبطی کہلاتے ہیں۔ اس خواب کی تعبیر یوں کی گئی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں فرعون کی سلطنت برباد ہو جائے گی۔ فرعون کی دل پر اس کی کفر کی بنا پر مہر لگ چکی تھی، چنانچہ اس نے ہدایت پانے کی بجائے ہدایت کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کمزور بندوں کے ہاتھوں ہی طاقتور کافروں کا تختہ الٹنا تھا۔ اس بات کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو کر دی کہ وہ اللہ کی مشیت بدل سکتا ہے تو بدل لے۔ یقیناً ایسا کوئی نہیں کر سکتا اور نہیں فرعون کر سکا۔ اس نے اپنی سلطنت میں ہر سو احکامات جاری کرا دی کہ بنی اسرائیل کے بچوں کے سرکاری طور پر دیکھ بھال کی جائے۔ اگر ان کی لڑکی فدا ہو تو ان کو کچھ نہ کہا جائے، اور اگر لڑکا پیدا ہو تو اسے قتل کرا دی جائے۔ اس طرح بنی اسرائیل کی ہزاروں بچے قتل کر دی گئی۔ ان حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کو بھی اس بات کا اندیشہ تھا کہ فرعون ان کے بیٹے کو بھی قتل کرا دے گا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا۔ سورہ طٰہٰ میں ارشاد پاک ہے، اور ہم نے تم پر اور ایک پھر بڑا احسان کیا ہے جب ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا، وہ کیا جانا تھا کہ تو اس صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دے، تو دریا اسے کنارے سے لاٹ ڈالے گا، اور میرا اور خود اس کا دشمن اسے لے لے گا، اور میں نے اپنی طرف سے خاص محبت تجھ پر ڈال دی تاکہ پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ جبکہ تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم کہو تو میں بتا دوں، جو اس کی نگہبانی کرے، اس تدبیر سے ہم نے تجھے تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہی اور غمگین نہ ہو۔ منظر جبالہ بیان کردہ آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فدا ہوتی قتل سے بچانے کا سامان کرے۔ حافظ ابن کثیر تفسیر کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کو وحی کی گئی وہ ایک صندوق بنا لے اور بچے کو دودھ پلا کر اس میں لٹا کر دریائے نیل میں اس صندوق کو چھوڑ کر آئے تاکہ فرعون کے ہر کار سے اس بچے کو نہ پا سکے۔ یہ دیکھ کر وہ کلیجہ تام کر رہ گئی۔ اس قدر غمکاری کے صبر ناممکن تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو اس وقت نوعمر تھے، صندوق کو پانی میں بہتا دیکھ کر اس کی پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ صندوق پانی میں بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس سے گزرا تو وہاں رہنے والوں غلاموں کنیزوں نے تجسس میں آ کر اس صندوق کو اٹھا لیا اور صندوق کو آسیہ زوجہ فرعون کو پیش کیا۔ حضرت آسیہ نے صندوق میں اتنی پیاری بچی کو دیکھ کر خوش کا اظہار کیا۔ جب فرعون نے اس بات کی خبر ہوئی کہ ان کے محل میں ایک پانی میں بہتا ہوا بچہ آیا
تو اس کو خیال آیا کہ یہ وہی بچہ نہ ہو جو کہ بعد میں میرے سلطنت کا تختہ الٹے گا۔ اس بنا پر اس نے اس بچے کے قتل کا ارادہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو باز رکھا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے بھی اس عمل کی مخالفت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب محل میں دودھ پلانے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے کسی بھی آیا اور دایا کا دودھ نہ پیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی قریب تھے۔ انہوں نے کہا اگر اس بچے کی پرورش کی خاطر معاوضہ دیا جائے تو اس کے لیے ایک گرانہ موجود ہے۔ استفسار کرنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کا پتہ بتا دیا۔ چنانچہ جب بچے کو والدہ کے سپرد کیا گیا تو بچے نے فوراً ہی ان کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ یوں ممتا کو قرار بھی آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت بھی فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کو اپنی ہی بچے کو دودھ پانے کا فرعون کے جانب سے معاوضہ بھی ملتا رہا۔ ایک حدیث مبارک میں آیا، جو شخص اپنے کام کو کرے اور نیک نیتی سے کرے تو اس کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کی ہے کہ اپنی ہی بچے کو دودھ پلائے اور اجرت بھی لے لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ ایک نہایت عظیم، بہادر، حوصلہ مند اور نیک خاتون تھے، جنہوں نے اپنی دل پر پتھر رکھ کر اپنے بیٹے کو دریا کے لہروں کے سپرد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمتوں کی برسات اس طرح سے کی کہ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ہاں ہی لایا گیا اور انہوں نے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ تاریخ عالم میں ایسی کوئی اور مثال ڈھونڈے سے بھی نہیں ملیں گی۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے مسلمانوں کی فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کریں۔ مزید اسی طرح خوبصورت واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ۔